کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے، خوف و خشیت کھانے والے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے علماء ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کام میں، اس مشن میں لگنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، مسابقہ قرآن کریم کا یہ عنوان اور یہ جلسہ منعقد ہے آج۔ لوگوں اور نوجوانوں، رامپور ننکار میں آنے والے مسلمانوں، دیکھو دنیا آج کہتی ہے سب سے اچھا پیسہ والا، سب سے اچھا عہدے والا، سب سے اچھا کرسی والا، سب سے اچھا انجینئر، سب سے اچھا ڈاکٹر، سب سے اچھا ماسٹر، سب سے اچھا پروفیسر، سب سے اچھا ایم ایل اے، سب سے اچھا ایم پی، سب سے اچھا مکھیا، سب سے اچھا پارشد، سب سے اچھا سرپنچ، سب سے اچھا وارڈ ممبر، سب سے اچھا لیڈر، سب سے اچھا تاجر، سب سے اچھا بزنس مین، سب سے اچھا کاروباری، سب سے اچھا ٹھیکیدار۔ قرآن کے بارے میں، علماء کے بارے میں اور سب سے اچھے کام کے بارے میں میرے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے اچھا قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے۔ تم دوڑو پیسے کے در میں، سب سے اچھا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس لیے میرے نبی نے جب کہا کہ سب سے اچھا کام قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں قرآن والا کام جو کرے گا، پڑھانے والا ہو، پڑھنے والا ہو، پڑھنے پڑھانے کے ادارے بنانے والا ہو، تعلیم کی تحریک اور تبلیغ لے کے چلنے والا ہو، قرآن کا پیغام مسجد سے، مدرسے سے، مکتب سے، دینی اداروں سے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو اور سماج کی بیٹیوں کو دینے والا، قرآن کے نام پہ جو بھی کام ہوگا وہ سب سے اچھا کام ہوگا۔ آج مسلمان پٹ رہا ہے، نوجوان پٹ رہا ہے، کہتے ہیں کہ حکومت ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ سماج کے لوگ الٹ گئے۔ کوئی نہیں الٹا، نہ حکومت الٹی، نہ تختہ الٹا، نہ زمانہ پلٹا، تم پلٹ گئے، تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے دین کے پروجوں، داعیوں اور دین کے دعوت دینے والے اکابرین علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے اس نہج پہ دیگر مدرسوں کی بنیادیں رکھ کے تمہارے ہاتھ میں قرآن تھمایا تھا، تم نے چھوڑا، اللہ نے تمہیں میں آتے جس کو قرآن کا فہم آتا، جو قرآن سمجھتا اور جو قرآن سمجھ کر کے قرآن پہ عمل کرتا۔ بولو کتنے نوجوان، ٹٹولو زندگی کو، محاسبہ کرو بیٹھ کے۔ تم مولویوں کا امتحان لیتے، تم مدرسوں کے ناظموں کا گریبان پکڑتے ہو، مسجد کے امام کا تم سبق لیتے، اس کو سبق سناتے ہو، حفاظ کرام کے پہ تبصرے تم کرتے ہو، مولویوں کی ٹانگیں تم کھینچتے ہو، اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں کہ تمہاری صبح و شام کس حال میں گزرتی ہے۔ رہنے دو مولویوں کو، لولے لنگڑے اپاہج، یہ رہا کریں جس حال میں ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر اس جلسہ گاہ میں رات کے 9 بجے رات کی تاریکی میں روشنی جل رہی ہے، اجالا ہے، چمک ہے، تو بابا بولو بجلی کے کھمبے ہی کی ذریعے سے تو روشنی آ رہی ہے۔ ارے ان کھمبوں کو توڑ دو، تار کو جلا دو۔ ارے بابا ٹرانسفارمر میں آگ لگا دو۔
تو کیا بجلی آئے گی؟ روشنی آئے گی؟ جلسہ گاہ منور ہوگا؟ ہاتھوں کو ہاتھ، آنکھوں کو جسم، نعرہ شکل نظر نہیں آئے تکبیر، گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا یہ ٹوٹے ہوں، لولے ہوں، لنگڑے ہوں، اپاہج ہوں، تمہاری نظروں میں نکمے ہوں، لیکن گھروں کو اجالا انہی سے ہے۔ گھروں میں جگمگاہٹ، خوبصورتی اور رونق، بزم جو منور ہے تو انہی کی وجہ سے منور ہے۔ اس لیے نوجوانوں، بات کو سمیٹتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے سامنے میں اس جذبے کے ساتھ اور اس شوق اور حوصلے کے ساتھ کہ آپ علماء کی نگری والے ہیں، آپ رامپور اور ننکار والوں ضلع میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی بستی میں سینکڑوں علماء کرام کی موجودگی ہے۔ نوجوانوں، علماء سے رابطہ کرو، نوجوانوں علماء سے رشتہ جوڑو، نوجوانوں علماء کی صحبت میں بیٹھو، انہوں نے اپنی زندگی بنائی، تم ان سے فیض حاصل کرو۔ نوجوانوں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، نبی کی تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑو، نکاحوں میں، شادیوں میں، کاروبار میں، کھیت و کھلیان میں، تجارت میں، زراعت میں، اقتصادیات اور معاشیات میں، زندگی کے شب و روز میں قرآن کو لاؤ، پوچھو علماء سے، معلومات کرو مسائل، پھر زندگی عمل کرو۔ پرسوں تحفظ ناموس رسالت کے عنوان پہ آپ نے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا، میں اس مجمع میں موجود تھا۔ ایک موڑ ایسا آیا، بعض میرے بچے ایسے تھے جو نشے میں تھے، بعض میرے بچے ایسے تھے جن کے چہرے بشرے سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسلمان نوجوان۔ نبی کی محبت میں اتنے جذباتی بننے والوں، نبی کی دعوت، نبی کا دین، نبی کی سنت، نبی کی شریعت، نبی کی وراثت کون اٹھائے گا؟ آج تمہاری بیٹیاں، بہنیں، تمہاری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ ہو جا رہی ہیں، اور تم نے سماج اور معاشرے کو بیچنے اور خریدنے کے لیے تہیا کر رکھا ہے۔ اے نوجوانوں، نشے کو چھوڑو، اے نوجوانوں سنت کو راستہ دو، اے نوجوانوں چہرے پہ داڑھیاں سجاؤ، یہ سنت ہے، عیب نہیں ہے۔ کماؤ پیسے، آسمان پہ جاؤ، ہوائی جہاز اڑاؤ، نبی کی سنت اپنی جسم پہ، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، شب و روز میں نبی کے کردار کو اپنا کے آگے بڑھو، زندگی کا مزہ کچھ اور ہے۔ اے نوجوانوں، اپنے کاروبار میں ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، سنت و شریعت لاؤ، امانت و دیانت و صداقت لاؤ، سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹوں کے ساتھ مت کھڑے رہو، حق کے ساتھ جم کے رہو، استقامت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جینے کی پہل اور کوشش کرو، اور یہ کوشش کرو جہاں رہیں گے ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت و شریعت کے ساتھ، علماء کے دامن کو پکڑ کے، نبی کے وارثین کی صحبت میں بیٹھ کے، نبی کے ساتھ جینے اور مرنے والوں کی صحبت میں زندگی گزارنے کے عزم کے ساتھ رہیں گے۔ اے رامپور راہوں میں محبت کے پھول یہ ہے کہ تم طے کرو کہ ہم مسلمان بن کے جئیں گے۔ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مسلمان بن کے جئیں گے، کہو انشاءاللہ، مسلمان بن کے مریں گے انشاءاللہ، مسلم شریعت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، تمہارا سماج، تمہارا محلہ، تمہارا گھر، تمہارا خاندان، تمہارا آنگن، تمہارا جینا اور مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادت، جینا، مرنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، تجارت، زراعت،
کاشتکاری، آپسی تعلقات، شادی بیاہ، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بال، بچے، چاچا ماما، خالہ خالو، جتنی چیزیں دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد سے آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کو میسر ہے، سب میں آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ خدا تعالی مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بڑا مبارک اور بڑا خوبصورت یہ مجمع اور بڑی شاندار یہ محفل سجی، علماء کی موجودگی آپ حضرات کو مبارک ہو۔ میں آخر میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء اتر پردیش، جو سخت علیل ہیں، ضلع ارریہ اور خطہ بہار سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دامت برکاتہم جو نازک ترین حالت میں ہیں بستر پہ، صرف 1 منٹ بتاتا ہوں۔ گزشتہ سال ارریہ ضلع کا ایک نوجوان بنارس سے آتے ہوئے لکھنؤ میں ایک جگہ ریل حادثے کا، بنارس سے یا کہیں سے آ رہا تھا، لکھنؤ اسٹیشن سے پہلے ریل حادثے کا شکار ہو گیا۔ سڑک کنارے پہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، نیند آئی، رات میں گر گیا اور کٹ گیا۔ صبح میں ریلوے پولیس نے اسے اٹھایا تو جان تھی، وہاں ایک ہاسپٹل سرکاری میں پہنچایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ بعد میں اس کی لاش کو کنارے میں ہاسپٹل کے گیٹ پہ رکھ دیا گیا۔ ان کے رشتہ دار پہنچے سہارنپور وغیرہ میں جہاں تھے، آنے کے بعد لاش مانگی تو نہیں دیا ان لوگوں نے، بہت محنت منت سماجت کی، نہیں دیا گیا، کافی سیاسی لوگوں کو بھی کہا گیا لیکن کسی کی کوئی مدد نہیں ہوئی۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری نعش، بڑا غریب بندہ تھا، بڑا غریب بندہ تھا، حافظ قرآن تھا، اس نے خبر کی اور بہرحال میں نے حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دامت برکاتہم کو اطلاع کی کہ حضرت ہمارے ارریہ ضلع کی ایک لاش رکھی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ دے نہیں رہے۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی نے لکھنؤ کی جمعیت کو فون کیا، پھر وہاں کے بڑے بڑے نواب لوگ، مولانا عبدالرب اعظمی دامت برکاتہم مجھے بتاتے تھے کہ مفتی اطہر، اس میں کھرب پتی لوگوں نے ہاسپٹل پہنچ کے ارریہ کے اس حافظ قرآن کی نعش کو تمہارے ارریہ بھجوانے کے لیے اپنے ہاتھ سے لاش کو اٹھا کے اور سارا کام کروا کر کے پولیس چوکی سے پہنچا کے NOC کروا کے ایمبولینس کروا کے ہمارے ارریہ بھجوایا اور کہا کہ مفتی اطہر جنازہ تم پڑھانا، ہمارے لیے دعا کرا دیں۔ سال گزشتہ آج حضرت مولانا بڑے نازک حالت میں ہے، آپ دعا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ ابھی حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم جن کو آج آنا تھا، ہمارے جیسے سینکڑوں طلبہ ان کے ہیں یہاں۔ سال 2017 میں جب سیلاب آیا تو حضرت نے رابطہ کیا، فون کر کے کہا کہ اطہر تمہارے علاقے میں بڑی زبو حالی ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ حضرت آپ کی دعا کافی ہے۔ حضرت نے کہا کہ ہمارا علاقہ ساڑیوں کا ہے، لوم کا ہے، پاور لوم کا ہے۔ حضرت نے ٹرک پہ لاد لاد کے ہمارے ارریہ کو اور ہمارے اس خطے کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بیچ کر کے ہم لوگوں سے یہاں کام کروایا۔ حضرت آج آنے والے تھے لیکن وہ بہرحال نہیں آ سکے۔ دعا فرمائے کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم کو عافیت عطا فرمائے۔ بزرگ عالم دین، نہایت بڑے عالم دین، 50 سال سے مدرسے کے محتمم ہیں، آج تک تنخواہ نہیں لی اور ادارے کا کام کر رہے ہیں اپنی تنخواہ سے، ہر مہینے تنخواہ دیتے ہیں، بڑا باوقار ادارہ، ہم لوگ عرض کے فیض یافتہ ہیں۔ بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی، اللہ سب کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں پٹنہ کے بھائی حسنین صاحب، ان کے ایک رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جناب بھائی فہیم الرحمان صاحب، تنویر صاحب کے وہ بچے ہیں، ان کا ایک آپریشن ہے، آج انہوں نے آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کو صحت و سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے۔ آج کے اس جلسے کو آپ حضرات کے لیے، قوم اور ملت کے لیے، جامعۃ الصالحات رامپور ننکار کے لیے اور مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی رفیق درس کے لیے اور اس گاؤں اور خطے کے لیے بہت قبول فرمائے۔ ایک ایک اہل علم، اہل دل، اہل اللہ کی یہاں کی آمد کو خطے کی فیض کے لیے اور اس خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔